اسرائیلی جارحیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. معصوم فلسطینیوں کی نسل کشی ابھی تھمی نہیں تھی کہ اسرائیل نے لبنان میں بھی اپنی بربریت کا آغاز کر دیا ہے. اسرائیل کی لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ 2006 سے وقفے سے جنگ جاری ہے، مگر اب اسرائیل نے شہری آبادی کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے. رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز اسرائیلی حملوں کی وجہ سے لبنان میں 50 بچوں سمیت 500 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 1800 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے. مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر عالمی رد عمل بھی سامنے آنا شروع ہو گیا ہے. الجزیرہ کے مطابق ایران کے صدر نے کہا ہے کہ ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں کہ اگر مشرق وسطی میں ایک بڑی جنگ چھڑ جاتی ہے تو اس سے پوری دنیا میں کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں لبنان کو اسرائیل کے ہاتھوں ایک اور غزہ بننے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. ادھر سعودی وزیر خارجہ نے بھی کہا کہ وہ لبنان میں ہونے والی پیش رفت کو بڑی تشویش کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور تمام فریقوں سے انتہائی تحمل سے کام لینے پر انہوں نے زور دیا ہے. امریکہ میں وائٹ ہاؤس میں متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات کرتے ہوئے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ میری ٹیم اپنے ہم منصبوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور ہم اس طرح سے کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. ایک طرف تو مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی، تو دوسری طرف جو ہے وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے. تقریباً پوری دنیا کے لیڈر جو ہیں وہ ایک چھت تلے جو وہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں. وہاں پہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی پہنچ چکے ہیں اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک میں، اور جمعے کو وہ جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے اور مختلف جو ایشوز ہیں ان پہ بات کریں گے. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ فلسطینی صدر محمود عباس سے بھی ملاقات کریں گے اور فلسطین اور اسرائیل کے ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے جو عالمی برادری کو اپنی کوششیں تیز کرنے کے لیے، قائل کرنے کے لیے جو بھی مختلف طریقے ہیں ان پہ ان کی مشاورت ہوگی. یہ معاملہ کتنا تشویشناک ہوتا جا رہا ہے اور یہ جو جنگ ہے، یہ جو کانفلکٹ ہے، یہ کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور کیا واقعی میں یہ ایک ریجنل کانفلکٹ بن سکتا ہے؟ یہ اس کے لیے جو ہے کیا اس طرح کی کوششیں ہو رہی کہ اس کو کنٹین کیا جائے، یا اب اسرائیل جو ہے وہ بالکل آزادانہ طریقے سے اس جنگ کو بڑھاتا جا رہا ہے؟ اس پہ ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہی ہیں پاکستان کی سابقہ منسٹر اسٹیٹ فار فارن افیئرز ہنا ربانی کھر صاحبہ. جی ہنا صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو مڈل ایسٹ میں صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، یہ اسکلیٹ کر رہی ہے، اسرائیل کی طرف سے جو اٹیکس ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. ہنا صاحبہ، کیپنگ ان مائنڈ یور اون ایکسپیرینس، یہ کتنا سیریس معاملہ ہے اور کتنا امکانات لگ رہے ہیں کہ یہ کانفلکٹ جو ہے یہ اسپریڈ کر سکتا ہے؟ جی دیکھیں، یہ بہت بڑی بات ہوگی کہنے کا، بٹ دس از آلموسٹ دا بگننگ آف دی اینڈ، بیکاز جس قسم کا لیجٹمیسی اینڈ کریڈیبلٹی کرائسس فار دا ویسٹ ان دا فارم آف سپورٹنگ رجیم. اور دیکھیں، جب ہم یہ جینوسائڈل رجیم کہتے ہیں، یہ میرا شک شبہ یا فیلنگ نہیں ہے، یہ اب آئی سی سی نے مینٹین کیا ہے. the case is maintainable for genocidal proceedings to start against Israel. اینڈ جس طریقے سے انٹرنیشنل لا کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں اینڈ سویلین میسیکر ہو رہا ہے ان دا نیم آف گوئنگ آفٹر ٹیررسٹ، اور سو it's completely unprecedented in scope. And what is even more unprecedented is ہم میں سے بہت لوگ یہ رونا روتے ہیں کہ جو یو این نہیں کام کرتا. یو این کام کر رہا ہے. یو این کا انٹونیو گٹیرس کے اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں، آپ ڈبلیو ایچ او کے ڈی جی کے اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں، آپ اروگا کے اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں. The UN is functioning. You know what is stopping it from functioning? Hegemonic, whether you call them hegemonic or important countries which have a seat in on the Security Council. So جو سسٹم ہے اس نے بریک لگایا ہوا ہے، اور وہ بریک لگی ہوئی ہے ان ملکوں سے جو کہ ہیومن رائٹس کے اوپر جنگیں کر چکے ہیں، بے شک وہ افغانستان کی جنگ ہو، بے شک وہ عراق کی جنگ ہو. تو یہ ایک ایسا unprecedented جو سچویشن آپ کے سامنے انفولڈ کر رہی ہے، جس میں جو کریڈیبلٹی کرائسس ہے وہ صرف ویسٹ ورسز ایسٹ یا نارتھ ورسز ساؤتھ کا نہیں ہے، وہ دا یوتھ ود ان دا ویسٹ ورسز دا ایلیٹ اور دا اولڈر پاپولیشن ود ان دا ویسٹ کا بھی ہے. اور وہ آپ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، وہ نمایاں ہو رہا ہے، وہ آپ امریکن یونیورسٹیز میں دیکھ رہے ہیں. سو دس از ویتنام پلس پلس پلس. اور میں اس کو بگننگ آف دا اینڈ اس لیے کہتی ہوں کیونکہ انٹرنیشنل آرڈر کا ایک جو پریٹینس تھا ایٹ لیسٹ of being fair, of being universal in its application. You know, these are countries جنہوں نے sanction کیا ہوا ہے ملکوں کو into literally sort of making sure that people can't have food, people don't have access to water. It's
ہیومن رائٹس کے اوپر. تو جب وہی ملک آرمز اینڈ ایمونیشن دیتے ہیں ٹو جینوسائڈل regime, تو ایک جو it's not a dent, it's a gaping hole, and it is going to perhaps lead to, it's completely eroded the credibility of the international. اب اس میں جو جس طریقے سے آپ نے یہ کہا کہ یہ جو کریڈیبلٹی کرائسس ہے، اور جب بھی انٹرنیشنل کانفلکٹس ہوتے تھے تو سیکیورٹی کاؤنسل جو ہے وہ اپنا رول ادا کرتی تھی، اور کچھ نہیں ہو تو کم از کم کیونکہ ان کے پاس وہ ٹیتھ ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں بیچ میں اپنا رول ادا کرتے تھے. اب وہ خود انوالوڈ ہیں، ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بالکل یعنی کہ تباہ ہو چکی ہے. اب اس پرسپیکٹو میں جب آپ دیکھتی ہیں کہ مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے، اسرائیل جو ہے نہ صرف اس نے غزہ میں جو ہے وہ جینوسائیڈ کر رہا ہے جس طرح کہ آپ نے کہا، بلکہ ایران میں بھی حملہ کر چکا ہے، اب لبنان میں حزب اللہ کے خلاف بھی، تو یہ مختلف فرنٹس کھلتے جا رہے ہیں. کتنا زیادہ امکان ہے یا خدشہ ہے یا خطرہ ہے کہ یہ کانفلکٹ سپریڈ کر سکتا ہے، اس میں دیگر ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں، اینڈ اٹ کوڈ ٹرن انٹو اے مچ وائڈر کانفلکٹ؟ فہد، آئی تھنک وہ دن ختم ہو گیا جب ہم یہ کہیں کہ کیا خدشہ ہے کہ یہ کانفلکٹ اسپریڈ کر سکتا ہے، بیکاز یہ کانفلکٹ آلریڈی اسپریڈ کر چکا ہے، اور اس کانفلکٹ کے دو طریقے سے اسپریڈ کر چکا ہے. ایک جیوگرافکلی اسپریڈ کر چکا ہے، جیسے آپ نے دیکھا بیروت میں اٹیکس ہوئے، اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ اس کے ارد گرد جنرلی ایک ایسکلیشن آئی ود ان دا ریجن. لیکن جو کانفلکٹ کی دوسری ایسکلیشن ہو رہی ہے وہ انپریسیڈنٹڈ یوز آف وار مشینری آن سیویلینس ہے، اور وہ بھی ایک اور ڈائمینشن ہے اس کانفلکٹ کے اسپریڈ کرنے کے لیے. بیکاز اب آپ کو کسی بھی ملک کو آپ نے کاخ برانچ دے دیا ہے کہ کل وہ ٹیکنالوجی ڈیوائسز سویلین ہومز میں، سویلین سپر اسٹورز میں کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں، آل ان دا نیم آف سیلف ڈیفینس. اینڈ ایٹ دا بیک آف اور completely given, completely overlooked, but in fact completely supported by all the best holders of human rights and international law. لیکن اس میں exceptions بھی ہیں which we must accept and celebrate. ابھی میں آئرش پرائم منسٹر کی UNGA میں کرسچین ایمنپور کے ساتھ انٹرویو دیکھ رہی تھی. اس میں وہ کیٹیگوریکلی کہتے ہیں where they stand and it is not on the side of Israel. آپ اسپین کو دیکھو، it's a front runner, it's absolutely a front runner. انہوں نے پیلسٹائن کے اسٹیٹ ہوڈ ایکسیپٹ کر کے ان کے امبیسڈر کے کریڈینشیلز بھی لے لیے ہیں. سو EU میں ایک آپ کو بٹ ایک میسو ڈیوائڈ نظر آ رہا ہے جہاں پہ کئی ملک آر اسٹینڈنگ آن دا رائٹ آف دا رائٹ اور آن دا سائڈ آف دا رائٹ، اینڈ کئی ملک اپنے اسی وہ جو ایک سسٹمک، I can only call it systemic because اس کے لیے کوئی اور ڈسکرپشن نہیں ملتی، systemic sort of propensity to side on Israel even when it does the most obnoxious and preposterous human rights abuse and civilian massacre. وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں جوزف بوریل کو، اگر آپ ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں جو کہ ان کے ابھی تک ہائی ریپرزینٹیٹو تھے، اور ان کے پریزیڈنٹ آف دا EU کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو آپ کو ایک بہت میسو ڈفرنس نظر آتا ہے. سو آپ کو ایک نظر آتا ہے کہ وہ ڈیوائڈ، ایک جس کو میں نے کہا جنریشنل ڈیوائڈ ہے، وہ جنریشنل ڈیوائڈ سے زیادہ ایک ود ان دا یورپین یونین بٹوین کنٹریز امنگسٹ فنکشنریز آف دا یورپین یونین بھی آپ کو وہ نظر آ رہا ہے. سو یہ ہوتا ہے کلاسک کیس، وہ کہتے ہیں نا the storm before the bigger storm, to be honest, because جب ایک انٹرنیشنل آرڈر کلیپس کرتا ہے تو اس کے بہت سارے سائنز ہوتے ہیں. ایمرجنس آف چائنا میں آپ کو ایک سائن نظر آ رہا ہے، اسی کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہمارے خطے میں انڈیا ہیز بین پرووائڈ the same carte blanche as Israel has. آپ ایک چیز بہت انٹرسٹنگ ہے جو میں نے نوٹس اگر آپ نے کی، یہ جو 124 کنٹریز نے اسرائیل کے اگینسٹ ایک بہت UN جنرل اسمبلی میں ریزولوشن لے کے آئے، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی میجورٹی کہاں کھڑی ہوئی ہے. وہ آن دا سائڈ آف دا پیلسٹینینز کھڑی ہوئی ہے. 44 ملکوں نے ابسٹین کیا، اور اس میں the ملک دیٹ ریئلی اسٹینڈز آؤٹ از انڈیا، بیکاز انڈیا پیلسٹینین اسپوکس پرسن رہا بہت دیر تک. لیکن اس وقت چونکہ وہ اپنی پلے بک کشمیر کی اسرائیل سے لے رہے ہیں اور اسرائیل سے جو ٹیکنالوجی لے رہے ہیں، they cut a very sorry figure as a leader of the southern bloc or any leadership because they abstained from that. اور کتنے ملکوں نے اس کے حق میں ووٹ کیا؟ صرف 14، جس میں US was obviously the leader and Israel and باقی etc. ملک تھے. No ملک to be mentioned other than I think maybe Hungary. So it's really interesting what is happening in the world, but it is signs of
لیکن اس میں نا صاحب ایک تو اس کا مورل ڈائمینشن ہے نا, جب آپ اس کا ذکر کرتی ہیں کہ جی میجورٹی جو ہے وہ پیلسٹینز کے ساتھ کھڑی ہے اور اپنے ورڈز اور ایکشن سے کھڑی ہے, تو اس سے تو یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ مورالٹی از آن دیئر سائڈ. لیکن اس انٹرنیشنل آرڈر میں مورالٹی سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو جو آپ کی مائٹ ہے, جو آپ کی پاور ہے انٹرنیشنل فورمز اور آلسو ملیٹریلی, وہ میٹر کرتی ہے. تو وہ چاہے وہ مائنورٹی میں ہو, لیکن جب آپ یو این جیسے پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں جہاں پہ اس ٹائم جنرل اسمبلی کا سیشن جاری ہے, تو وہاں پہ تقریریں ہو جائیں گی, مگر مچھ کے آنسو آپ بہا لیں گے, بٹ بیونڈ دیٹ جو ریالٹی آن دا گراؤنڈ ہے وہ چینج ہوتی نظر نہیں آ رہی آپ کو. دیکھیں دو طرح سے ریالٹی آن دا گراؤنڈ چینج ہو سکتی ہے. ایک گراؤنڈ اپ چینج ہو سکتی ہے, اس کے چانسز اس لیے نہیں نظر آ رہے کیونکہ وہ اتنی ایک اوور ویلمنگ پاور ہے اور جس کے پاس کسی قسم کی کمی نہیں ہے آن دا کانسٹنٹ کنسسٹنٹ اینڈ پریڈکٹیبل سپلائی آف آرمز اینڈ ایمونیشن سپلائڈ بائی یورپین اینڈ امریکن اینڈ دا یو ایس, رائٹ. کوئی اس میں آپ کو خلل نہیں آ سکتا, کوئی کمی نہیں آ سکتی. دوسری طرف آپ ریالٹی آن دا گراؤنڈ کس طرح چینج کر سکتے ہیں؟ یو این کی سینکشنز کے تھرو وہ سیکورٹی کاؤنسل میں اپروو کرنی ہوتی ہے, یا یو این ان کے اوپر سیکورٹی کاؤنسل میں ان کے اوپر ایک بڑا اسٹینڈ لے. اس میں ایک ملک ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, نہیں ساتھ بھی نہیں کھڑا ہوا بلکہ ان کو بچاتے ہوئے کہ کسی بھی حد تک کھڑا ہوا ہے, وہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, جو کہ اپنی ویٹو پاور سے استعمال کرتا رہا ہے پچھلے کئی ڈیکیڈ میں, اور جس نے پچھلے کئی مہینوں میں اکتوبر 7 آنورڈ کئی ڈزنس آف ٹائم وہ ویٹو پاور استعمال کی ہے اگینسٹ ایون اے پاسبل سیز فائر. سو اسی لیے میں جو بات کر رہی ہوں کہ انٹرنیشنل آرڈر کا بریک ڈاؤن کب ہوتا ہے جب وہ لیجٹمیسی ان دا میجورٹی کھو بیٹھتا ہے. اور فہد میں اس کو صرف I would not only call it a moralistic thing because you see all of this order کا جو ایک روٹ ہے یا جو بیسس ہے وہ ہے ڈیموکریٹک لبرل آرڈر. ڈیموکریسی میں دا میجورٹی میٹرس. جب یو این جنرل اسمبلی میں 124 ملک یہ کہتے ہیں کہ وہ پیلسٹائن کی اسٹیٹ ہوڈ کے حق میں کھڑے ہیں اور جو جینوسائڈ کا کیس ان کے خلاف ہوا ہے اس کے حق میں کھڑے ہیں, اور صرف 14 ملک کہتے ہیں یا 12 یا 14 ملک کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں, تو یہ انٹرنیشنل آرڈر کسی کو بھی پھر سمجھ نہیں آتا. پھر فورسز ابھرنا شروع ہو جاتی ہیں, بے شک وہ ڈیموکریٹک ہو بے شک ان ڈیموکریٹک ہو, جو اس کو چیلنج کرنا شروع کر دیتی ہیں. ٹھیک, تو یہ لانگ ٹرم میں یہ امپیکٹ ہو سکتا ہے. ہماری یہی امید ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کسی طرح اسی طرف جائیں. ہنا ربانی خیر صاحبہ, بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا.